کی نماز ہم جو ہے وقت پر کھڑے ہو کر گھر میں پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، بچوں کی دینی تربیت اور پورے پردے کے ساتھ اور شوہر اور گھر والوں کی خدمت کے ساتھ یہ ہماری زندگی گزارنا۔ اور کوئی بہن پڑوسن رشتہ دار کوئی ہمارے گھر آ جائے تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو دین کی بات سمجھانا، دین دارانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دینا۔ کوئی بہن کوئی عورت اپنے گھر میں یہ کام کر لیتی ہے، اس نے بہت بڑی کمائی کر لی۔ جو مرد 4 مہینے جا کر اللہ کے راستے میں جتنا دین کی محنت کر کے آتا، کوئی عورت گھر کے اتنے کام کر لے، اللہ اس سے زیادہ اجر اس کو دے گا۔ اندازہ کرو، فرمایا کوئی عورت اپنے گھر کے آدمی کو، عورت کے کام بتا رہا ہوں میں، گھر کے کام، کوئی عورت اپنے مرد کو اپنے بچوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں جماعت میں بھیجتی ہے، یہ اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے، جاؤ 4 مہینے، جاؤ 40 دن، کوئی بیوی بھیجی، ماں بھیجی، بیٹی بھیجی، بہن بھیجی، جس کو تیار کر کے بھیجی۔ جی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی اور 570,000 حوروں کی سردار اللہ اس کو بنائیں گے، اور جنت کے پانی سے غسل دیا جائے گا، اور جنت کے لباس پہنیں گے، اور یاقوت کے گھوڑے پہ بیٹھ کر جنت میں اپنے شوہر کا انتظار کریں گے۔ گھر کی 4 دیواری میں کوئی مستورات اگر یہ کام کرتی ہے، اتنا بڑا مقام اللہ اس کو دیتے ہیں۔ یہ گھر کا دین ہے ہمارا۔ فرمایا گھر میں تعلیم کو، حلقوں کو قائم کرنا، قرآن پاک کو سیکھنا، گھر کے اندر روزانہ 2 آیت، سبقن 2 آیت یاد کریں، آج کل 2 آیت یاد کریں گے۔ یہ کیوں کریں گے ہم؟ کیوں کریں گے؟ کیوں کا جواب ہے ہمیں مرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ ہمیں مرنا ہے۔ ہم پردہ کر رہے ہیں کیوں؟ ہمیں مرنا ہے۔ چلو پردے پہ ایک بات یاد آ گئی، دھیان سے سنیں ہم۔ ہاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو عورت دنیا کے اندر پردے کا اہتمام کرتی تھی، اس کے فضائل میں کیا بات ملتی ہے؟ دیکھیے آپ، کل قیامت کے دن جنتی لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہاں کی بڑی زندگی، وہاں کی تفصیل اتنے تھوڑے وقت میں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اپنا دیدار کریں گے، کسی کو روز کریں گے، کسی کو کچھ دنوں میں کریں گے، کسی کو ہفتوں میں کریں گے، کسی کو مہینوں میں کریں گے، ان کے عمل کے اعتبار سے۔ تو اللہ جنت میں اپنا دیدار، اللہ دکھیں گے ہم کو، اللہ کا نور دکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ وہ آنکھ ہمیں نصیب فرمائے، وہ عمل ہمیں نصیب فرمائے۔ ہاں حدیث اس میں کرنا، بے چینیاں اس میں کرنا، کوشش میں کرنا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو لوگ اللہ کے دیدار کو جائیں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کرنے خود ان کی جنت میں جائے گا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو دنیا کے اندر ایسا پردہ کرتی تھی کہ غیر مرد اس کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ہاں اس کو تو دور کی بات، اس کا لباس بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کپڑے دھوتی تھی، سکھنے ڈالتی تھی، تو اس کے کپڑوں پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ جو ایسے پردے کے ساتھ آتی ہے، ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ خود ان کو اپنا دیدار کرانے ان کی جنت میں جائے گا۔ یہ گھر کا دین، عورت کا اتنا بڑا مقام۔ فرمایا جو عورت گھر کے اندر 4 دیواری میں رہ کر اللہ کو راضی کرتی ہے، تو فرمایا 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ اولیاء اکرام، بڑے بڑے اولیاء اللہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیر بناز رحمت اللہ علیہ جی، اور جو ہے اجمیر شریف کے خواجہ اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جی، یہ سب بڑے بڑے اللہ والے ہیں نا، ایسے 70 اولیاء سے افضل وہ عورت ہے۔ ہاں نیک دیندار پرہیزگار عورت، جس کی زبان بہت نرم ہو، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہو،
نمازی پرہیزگار ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو، جی بچوں کے اور شوہر کے حق ادا کرتی ہو، گھر کی چار دیواری میں رہتی ہو، تو فرما ایسی عورت گھر 70 اولیاء سے، اولیاء کس کو بولتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے اللہ والے، حاجی ملنگ بابا جی بمبئی کے، اجمیر شریف کے، بغداد شریف کے، گلبر شریف کے، حیدرآباد کے، جی یوسف بابا کی طرح معلوم ہے نا سب کو جی؟ وہ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے افضل اس عورت کا مقام بڑا ہے جو عورت اللہ اکبر نیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، یہ ملتا ہے۔ فرمایا جو عورت کا دین سیکھنا عورت پہ فرض ہے، لیکن کیا کریں ہم سیکھتے ہیں نا، اللہ ہم کو سکھا دے۔ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے، فرما ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور 2 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہائے ہائے، سر میں تیل ڈالے، کپڑے اچھے تیار ہو کے بیٹھے، شوہر دیکھا فٹافٹ اتنا اجر مل گیا۔ یہ گھر کا دین، ترقی کا دین، اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کرو، اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو عورت اپنا گھر جھاڑ رہی ہے، جھاڑو جھاڑتے نا، جھاڑو گھر جھاڑ رہی ہے، مگر کیا کر رہی ہے؟ ذکر کر رہی ہے اور نیت کر رہی ہے، اللہ یہ میرے تیرے بندے ہیں اور خدمت کر رہی ہوں، گھر صاف کر رہی ہوں، نیت کری اور ذکر کری، جھاڑو جھاڑی، تو اللہ والے فرماتے ہیں اس کو کعبۃ اللہ کو جھاڑنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کرو، یہ ہمارے گھر کا دین ہے۔ فرمایا یہ دین کو زندہ کرنا تعلیم کے راستے سے، گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو، ہاں قرآن کو سیکھنے کا ماحول بناؤ۔ کیوں کرنا ہے؟ پھر وہی بات یاد رکھو، ہم سب کو کرنا ہے، جو کرے ہمارے سامنے آنے والا ہے، جو کر رہے ہم وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ مذاکرہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا دین بنا دے، ایمان کی اللہ ہماری حفاظت کر لے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ شوق اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یہ تعلیم کے ذریعے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سب نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہم پابندی کے ساتھ تعلیم کا اہتمام کریں اور اللہ کے راستے کی محنت کریں گے۔ ایک ہے آپ بھی جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ ہر مہینہ 3 دن بچوں کو جماعت میں بھیجو، 40 دن سال کے بھیجو، 4 مہینے زندگی میں بھیجو، اور بھیجتے رہو۔ اتوار کی گشت، آج گشت کا دن ہے، اپنے گھر کے بچوں کو، اور فجر کی نماز، اللہ اکبر، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کا پڑھنا، فرمایا روزی کی برکت ہے، اللہ کے وعدے ہے، اللہ کے وعدے ہیں۔ ہماری صبح کی ابتدا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے ساتھ وہ فرمایا۔ بڑا منحوس دن اس آدمی کا وہ ہوتا ہے، بڑا منحوس دن عورت کا وہ ہوتا ہے جس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی زندگی سے برکت کھینچ لی جاتی ہے جس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کتنے ہیں جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ساری انسانیت کی روزی تقسیم ہوتی ہے صبح کے وقت جی، اور صبح کب ہے ہماری؟ فرمایا فجر سے لے کے اشراق تک جی، کھاؤ پکاؤ اور گھر کی صفائی کرو، سب بچے اٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، سیکھنے سکھانے کا ماحول جی، تسبیحات کی پابندی، ہماری صبح ایسی ہو۔ دیکھو زندگی میں کتنی نورانیت آتی ہے، چند دن کر کے دیکھو سارے مسلمانوں کے گھر ایسے ہو جائیں گے نا، اللہ بستیوں میں کتنا نور، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں داخل کرتا ہے، دلوں کا چین، سکون، راحت، اولاد فرما بردار بن جاتی ان اعمال سے۔ ہاں، دین ہماری بھلائی کے لیے آیا، ہماری کامیابی کے لیے آیا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ آج ہماری زندگیاں دین کو چھوڑ کر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دین ہم سب کی زندگی میں آ جائے۔ وہ دین آئے گا کیسا؟ وہ دن آئے گا فرمایا گھر کے ماحول سے، گھر کے ماحول کو صحیح بناؤ جی،
گھر میں تعلیم کے ماحول کو قائم کرو، اللہ کے راستے میں خروج کرو، مرد بھی عورتیں بھی، اور محرم کے ساتھ جانا ہے جی۔ اپنا شوہر ہو الحمدللہ بہت بہتر ہے، اپنا بیٹا آ گیا چلو ٹھیک ہے، یا پھر اپنے ابا جی، محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں اب 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، کیوں؟ دین سیکھنے کے لیے خروج۔ بہت سے واقعات ہیں جی، امت کی عورتوں نے کیسی کیسی قربانی دین کے خاطر، کتنے اولیاء اللہ ہیں جو دین کے خاطر قربانیاں دی جی۔ گھر کی تعلیم سے، اب دیکھو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے زمانے میں بچیوں کے مدرسے ہیں، بچیاں مدرسے کو جا کر جی حافظہ بن کے آتی ہیں، کوئی عالمہ بن کے آتی ہیں جی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے زمانے میں کون سے مدرسے تھے؟ کوئی مدرسے نہیں تھے۔ کتنی بڑی عالمہ تھی، محدثہ